وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد. ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد. میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. بلا رہے
نبی جا کے اتنا بول لو اسے بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ، آج کا دن بہت ہی بابرکت اور باوقار اور عظیم شان دن ہے، کیونکہ آج سارے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ دن مالک حقیقی کے سامنے اپنی ہر طرح کی خواہشات کو قربان کرنے کا دن ہے، اور عید قربان کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان عبد اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام خواہشات کو اس حقیقی مالک کے سامنے قربان کر دے اور اس کے ہر حکم کو پورا کرے، ہر حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کر دے۔ اس لیے آج کا جو عظیم دن ہے، سب سے پہلا کام جو آج کرنا ہے وہ ہے قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، تو قربانی کا جانور محض کوئی رسم و رواج سمجھ کر ذبح نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر قربانی کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان بے زبان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اس آیات کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ عیش و عشرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت ہے، اور یہی مقصد امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام امتوں کو باور کروایا گیا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری دوسری عبادتیں یعنی حج اور قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان تمام آیات میں قربانی کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ تو ان تمام آیات کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کو قربانی کے جانوروں کے گوشت اور کھالوں اور بالوں کی کیا حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قربانی کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک اور آیات کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی کے گوشت کی ہرگز نہیں پہنچتے جو قربانی کے گوشت ہیں، اور نہ ہی ان کے خون اللہ کو پہنچتے ہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہاری طرف سے کی گئی پرہیزگاری جو نیکی ہے وہ اس تک پہنچتی ہے۔ یعنی اس آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قربانی کے گوشت کھالوں اور بالوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا اخلاص، کتنا تقوی دل میں رکھ کے میرے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جتنا زیادہ اس میں پرہیزگاری ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں قربانی کی نیت کیا کرتا ہے، وہ کیا محض میری رضائے الہی کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانی سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنی پرہیزگاری، کتنی اخلاص کے ساتھ میرے اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، قربانی کے جانور کو اللہ کی رضا اور اس کے خلیل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کرنے کی جو انعام ہے، اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، آئیے احادیث مبارکہ سے سنتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید قربان کے دن کسی شخص کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی آج کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ پس تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ زمین پر خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہمارا عمل جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ قربانی کو جو ہے خوش دلی سے کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا واحتسبوا بدمائها، پیارے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون میں ثواب کی نیت کرو۔ فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو اس کے خون میں ثواب کی نیت کرو،
کیونکہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کریں، کیونکہ اس قربانی کا جو خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اپنی خوشی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہی قربانی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، اور یہی قربانی کل قیامت کے دن اس کرنے والے کو آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا اس کو جنت کی طرف ٹھکانہ دے دے، جہنم سے اس کو بچا لے، اور اسی آگے آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گی، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی سے کرو، قربانی کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو۔ اور آج کے دن اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، جس کے راوی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ روپیہ جو عید قربان کے دن قربانی کے لیے خرچ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیسہ، جو روپیہ قربانی کے لیے خرچ کیا جائے وہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ آج کے دن قربانی کے لیے خرچ کیا ہوا پیسہ ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی سے کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمها،
پیارے آقا نے فرمایا کیونکہ قربانی کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جا، کیونکہ قربانی کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے عرض کی، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا لنا اہل البیت خاصۃ او لنا وللمسلمین عامۃ۔ قربان جائیے، حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اجر و ثواب کہ ہر خون کے قطرے کے بدلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ اجر و ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ اجر ملے گا؟ حضرت مخدومہ کائنات نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ اجر و ثواب صرف ہمارے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے ایسا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ قال بل لنا وللمسلمین عامۃ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجر ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت والو، جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قربانی کے ہر خون کے قطرے کے بدلے تمہارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور حضرت خاتون جنت نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ثواب صرف ہمارے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر و ثواب یہ ہمارے لیے اور تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ ملے گا اجر کہ جب قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ قربانی کے جو جانور ہے وہ خوش دلی سے کرو اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو۔ اب ذوالقاری اعلان کی سماعت فرمائیں کہ 18 منٹ رہ گئے ہیں 7 ہونے میں، جس طرح کہ اعلان کیا گیا تھا کہ 7 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ تو ابھی تک جو ہے چند لوگ جو ہیں وہ مسجد میں تشریف لائے ہیں، برائے کرم آپ جلدی مسجد میں تشریف لائیں تاکہ جو ایک وقت دیا جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے عید الاضحیٰ کی جو جماعت ہے وہ کھڑی ہو جائے، اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے پھر جو ٹائم دیا جاتا ہے اعلان کیا جاتا ہے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے برائے کرم آپ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں، اور یہ ایک مسلمانوں کا شیوہ بھی ہے کہ وقت کی پابندی کرنا، تو اس لیے آپ جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ایک وظیفہ ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے فرمایا کہ جو شخص عید کے دن، جس طرح آج کا عید کا دن ہے، 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تمام سماعت فرمائیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور ہے بھی مختصر۔ ہماری مائیں بہنیں بھائی جو ہیں غور سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ جو میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے کے بعد، عرض کرے مولا اس ثواب کو
میں تمام مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کو اس کا ایصال کرتا ہوں، ثواب پہنچاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار جو ہے وہ داخل ہوگا۔ یعنی ہمارے اس وظیفے سے ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں فرمایا ان کی قبروں میں 1000 نور جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ اور پڑھنے والے کو پھر کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا کہ اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا، جب پڑھنے والا خود مرے گا، ہر کسی نے جانا ہے، میں نے، آپ نے، سب نے جانا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ جس طرح کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ہم یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ، یہ 10 منٹ بھی مشکل سے لگیں گے، اگر ہم یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب، اس پر جو ثواب ہے وہ اتنا ملے گا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فوت شدگان کی قبروں کے اندر 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے یہاں مسجد میں بیٹھ کے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ آپ 100 مرتبہ ادھر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا ٹائم ہے، تو بعد میں دعا کر لیجیے گا اپنے جو مرحومین فوت ہو گئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں؟ یا رسول اللہ ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، پھر اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری امت والو، تمہیں فائدہ یہ ملے گا کہ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ قربانی کے جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت والو، قربانی کرنے میں تمہیں فائدہ یہ ملے گا کہ ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اون بھی ہوتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ قربان جائیے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ قربانی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اون، بال، ہر چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور قربانی کے ذریعے اللہ تبارک پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کل قیامت کے دن یہ قربانی جہنم کے آگے حجاب بن جائے گی، روکنے والی بن جائے گی کہ یا اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈال، اس کو جنت عطا فرما۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیا، تو پیارے آقا نے فرمایا ثم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے نماز عید کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے قربانی کی، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس نے جو جانور ذبح کیا اور اللہ کی راہ میں قربانی کی تو اس نے مسلمانوں کے طریقے کو مان لیا ہے۔ کہ یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ نماز عید کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے
عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قربانی کا حکم دیا ہے کہ اے صحابہ قربانی کیا کرو۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اضافی جانور نہیں ہے، میرے گھر میں ایک گائے یا بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، کیا میں اسی کو قربان کر دوں؟ ایک گائے ہے یا ایک جو ہے بکری ہے، کیا میں اسی کو قربانی کر دوں؟ میرے پاس کوئی اور جانور تو نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو صحابہ نے یہ سوال حضور سے پوچھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی جانور اضافی نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی بکری اضافی نہیں ہے، جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کو ذبح نہ کرو۔ پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ عید کے دن تو اپنے بال کاٹ لے، ناخن اتار لے، مونچھیں پست کر لے اور زیر ناف بال مونڈ لے تو تجھے پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، وہ اس کے پاس ایک گائے ہے جس کا وہ دودھ لیتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو قربانی کے دن جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بال کاٹ لے، ناخن اتار لے، اور پیارے آقا نے فرمایا اپنی مونچھوں کو پست کر لے اور اپنے زیر ناف بالوں کو مونڈ لے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پوری قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ آج کے دن یہ عمل بھی کرنے سے جو قربانی نہیں کر سکے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ شخص عید کے دن جس طرح آج کا دن ہے 4 رکعت نفل پڑھ لے، ایک تو وہ عمل بتایا، ایک دوسرا عمل یہ ہے پیارے آقا نے فرمایا عید کے دن وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اور کس طرح پڑھے؟ فرمایا کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ 4 نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے، ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد سورۃ الکوثر جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو ہے ہر رکعت میں 11 مرتبہ پڑھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ 60 قربانیوں کا ثواب۔ پیارے آقا نے فرمایا جو طاقت نہیں رکھتا قربانی کرنے کی، تو فرمایا آج کے دن عید کے دن 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے نامہ اعمال میں 60 قربانیوں کا ثواب لکھ دے گا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کے لیے ارشاد فرمایا جو استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس عمل پر، اس سنت پر عمل کرنے، اس حکم پر عمل کرنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح اعلان پہلے کیا گیا ہے، جس طرح اعلان پہلے کیا گیا تھا کہ 7 بجے جو ہے عید کی نماز جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو برائے کرم جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں۔ 5 منٹ تقریباً رہ گئے ہیں اور آپ میں سے اکثر بندے ابھی تک تشریف نہیں لائے، اکثر بندے، چند بندے آئے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جماعت کھڑی کر لیں پھر آپ کی نماز رہ جائے، پھر آپ کہیں گے آپ نے ویٹ نہیں کیا، آپ نے دیر نہیں کی۔
اس لیے جب اعلان ایک دن پہلے کر دیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے عید کی نماز ہے، تو آپ اپنے کام پہلے ہی سمیٹ لیں اور جلدی جلدی مسجد میں تشریف لائیں۔ 7 سے کچھ منٹ جو ہیں وہ اوپر کر لیں گے، لیکن اعلان پہلے بھی کیا ہے ابھی بھی کیا ہے، تو آپ جلدی جلدی مسجد میں تشریف لائیں تاکہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے چند منٹ اوپر کر کے عید کی نماز پڑھی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ایک وظیفہ بتایا، شاید کچھ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ بھی ابھی بیٹھے ہوئے جب تک لوگ آتے ہیں وظیفہ پڑھ لیں کہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 300 مرتبہ تقریباً 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ اتنی دیر میں عید الاضحیٰ کی نماز بھی کھڑی ہوگی، تو آپ بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ بھی بتایا ہے، پیارے آقا نے فرمایا یا کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ جو یہ 300 مرتبہ پڑھ کے اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبر میں 1000 نور داخل فرماتے ہیں، 1000 نور۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ پڑھنے والا مرے گا نا تو اس کی قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نور داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو آج ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، تو انشاءاللہ کل کو ہمارے پیچھے بھی کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ وظیفہ آج کے دن کا وظیفہ ہے اور ہے بھی بڑا مختصر، تو اس لیے اس وظیفے کو بھی بیٹھ کے پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر احسان کرنا لازم ہے، جو بھی چیز ہے اس پر احسان کرنا لازم ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے جاؤ تو فرمایا بہتر طریقے سے ان کو ذبح کرو۔ وہ کیسے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگو تو چھری کو تیز کر لو۔ جس آلے سے آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے اس آلے کو، چھری کو تیز کر دو۔ اور پیارے آقا نے فرمایا اس سے یعنی چھری کو تیز کرنے سے فرمایا جو تمہارا ذبیحہ ہے نا، جو جانور ہے اس کو آرام ملتا ہے، اس کو تکلیف زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنی جو چھری ہے اس کو قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو تاکہ ذبیحہ کو آرام پہنچ سکے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی کے جانور کو جس جگہ پہ ذبح کرنا ہے لے کے آتا ہے تو اس سے کچھ منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے اس کو اچھی طریقے سے چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ جب اپنے اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے تو کسی اور جانور کے سامنے ذبح نہ کریں اور نہ ہی اپنے اس قربانی کے جانور کے سامنے اپنی چھری کو تیز کریں۔ اس سے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ جانور دیکھ لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ اور ہمارے آقا کی سنت بھی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے یہ خود ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ یہ عادت اپنے اندر ڈالیں کہ ادھر سے کر سب بلا لیا، ادھر سے آگے کر سب یہ ذبح کرے۔ یہ ذبح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، حضور کی سنت ہے، حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کیا۔ تو یہ اس لیے کہ اپنی امت کو تعلیم دینا تھی کہ جانور کو ذبح کرنا سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کے مالک کا ہے، جو مالک ہے وہ اس کو ذبح کرے۔ مثلا جس طرح جنازہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، تو اب شریعت کے اندر یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق یہ ہے
کہ اس کی اولاد اس کا جنازہ پڑھائے، کیونکہ جو اولاد جو ہے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گی تو وہ کوئی اور نہیں مانگ سکتا، وہ کیفیت جو ہے کسی اور کے دل میں نہیں آ سکتی جو کیفیت اس کی اولاد کے دل میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جنازہ ہو اولا یہی ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازہ پڑھائے۔ تو یہاں پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جنازہ بھی امام صاحب پڑھائیں، ٹھیک ہے کسی کو نہ آتا وہ پڑھانا چاہیے، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے کہ اتنا تو کم از کم ہو کہ جنازہ ہم اپنے گھر والوں کو خود پڑھا سکیں، جو قربانی کا جانور ہے وہ خود ذبح کر سکے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ بھی آپ غور فرمائیں۔ اکثر ایسے بھی ہیں جو خود ذبح کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ذبح نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے، یا کرنا آتے ہیں تو جو ہے وہ کر نہیں پاتے۔ تو انشاءاللہ آج وہ ٹریننگ بھی دیں گے کہ کھڑے ہو کے ان کو خود ان کے ہاتھوں سے ذبح کروائیں گے، دیکھیں گے کہ جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی بتائیں گے کہ اس کو اس طرح ذبح کریں، اس کو یہاں سے کاٹیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ بھی پریکٹیکل کروائیں گے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ خود ذبح کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کے جانور جو ہے ان کو لٹایا جائے تو پہلے دعا مانگ لیں، جس طرح سنت طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور وہ عربی کے اندر بھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا عن، جو اس کا آگے نام ہوتا ہے، عن محمد و امتی، یعنی یہ دعا مانگ کے پھر اس جانور کو جو ہے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیرے محبوب اور تیرے خلیل کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس دعا سے کرنے کے بعد اپنے جانور کو ذبح کیا جائے، اور جانور جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب جو ہے اس کی کھال کو اتارا جائے۔ اور کچھ کسائی ایسے ہوتے ہیں وہ جلدی آگے کہیں اور بھی جانا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے وہ فل ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہو گیا اس کو شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب جو ہے اس کی کھال کو اتارا جائے۔ اور اس کی کھال کے حوالے سے بھی ہے کہ جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ ہم نے اکٹھی کرنی ہے، ان میں سے کچھ جو ہے دعوت اسلامی کو بھی دینی ہے، کچھ جو پگالی اڈے میں جامعہ ہے ان کو بھی دینی ہے، اس لیے کہ یہ ایسے مدارس ہیں کہ جن کے اندر طلباء پڑھتے ہیں اور پورا سال جو ہے یہی کھالیں چندے وغیرہ سے طلباء کو پڑھاتے بھی ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کو اور انشاءاللہ ہم جمع بھی کریں گے، اور پنگالی اڈے میں بھی انشاءاللہ جمع کروائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔